سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، تو ہماری گفتگو اس روایت کے متعلق کہ جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے امیر معاویہ نے کہا کہ ما منع کا، آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے، انتا سبا ابا تراب، ابو تراب پر سب و شتم کرنے سے۔ اس روایت پر ہم نے گفتگو کی کہ اگر سبا کا سبو کا معنی گالی دینا ہی لیا جائے کہ سب کا معنی ہوتا ہے گالی دینا، تو یقیناً پھر میں نے جو بخاری کی کئی روایات بتائی ہیں جس میں حضور نے خود فرمایا کہ اے اللہ، جس مومن کو میں سب کروں تو اسے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ تو نعوذ باللہ، کیا سب کا معنی گالی دینا کریں تو پھر یہاں پر بھی کریں گے تو وہاں پر بھی کریں گے ہم دونوں طرف۔ حضور کی حدیث کے اندر حضور خود فرما رہے ہیں اے اللہ، جس شخص کو میں سب کروں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اس کا معنی ہم گالی دینا کریں تو کیا حضور فرما رہے ہیں اے اللہ، جس مومن کو میں گالی دوں تو اس کے لیے قربتاً الیک یوم القیامہ، قیامت کے دن قربت کا ذریعہ بنا دے؟ نہیں، کیونکہ سب کا یہ سبا کا معنی جو ہے یہ ہم تنقید کے طور پہ لیتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جس کی ڈانٹ ڈپٹ کروں اے اللہ تو اس کو اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ تو سبا یا سبو کا معنی ہم یہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو امیر معاویہ والی روایت ہے وہاں بنا کا انتا سب ابتراب، ابتراب پر سب کیوں نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید کیوں نہیں کرتے اس کے ان کے اجتہاد کی، جو امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں بتایا ہے۔ یہ اصل معنی۔ اب یہ جو تھی بات ہماری متن پر، حدیث کے متن پر، آؤ آتے ہیں اب حدیث کی سند پر۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں جہاں لکھا ہے، آپ سند دیکھیں کیونکہ اکثر یہ صحیح مسلم سے پیش کی جاتی ہے بات۔ پہلے ایک اصول یاد رکھیں کہ امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح سے مراد یہ نہیں کہ صحیح مسلم بخاری میں ہر روایت صحیح ہے، کسی کا آج تک یہ دعویٰ نہیں ہے۔ اس بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں متصل سندیں ہیں، متصل سند کے ساتھ جتنی بھی اسناد کے ساتھ روایت موجود ہیں وہ صحیح ہیں، اس پر کسی کا شک نہیں ہے۔ باقی جو کہ معلق روایات ہیں جن میں تعلیق موجود ہے، جن کی سندیں حذف کی گئی ہیں، ان روایات کا کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ بخاری میں ہو مسلم میں ہو وہ روایات صحیح ہیں یا نہیں، کبھی یہ کسی کا دعویٰ نہیں رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو روایات معلق ہوں اس روایات میں سے ان کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا یہ بات اس کی جو ہے نا اس کی شواہد کو دیکھا جائے گا، اس کی تخریج اور تحقیق کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ، جب کوئی محدث اپنی کتاب کے اندر ترجمۃ الباب قائم کرتا ہے، باب قائم کرتا ہے، عنوان قائم کرتا ہے، یہ متفق اصول ہے کہ پہلے وہ روایات صحیح لاتا ہے اور پھر ان کی شواہد پر اور اس کی جو مطابعات پر جو روایات ہیں، تمام مطابعات پہ روایات اور شواہد والی روایات آخر میں لاتا ہے۔ تو ہر عنوان میں جو پہلے والی روایات ہوتی ہیں ان کو روایات صحیح کہا جاتا ہے، وہ صحیح روایات ہوتی ہیں۔ لیکن جو بھی محدث اپنے عنوان کے تحت جو بھی مطابعات یا کہ شواہد والی روایات لاتا ہے ان کو صحیح یا ضعیف خود دیکھنا پڑے گا۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ جو شواہد والی روایات ہو وہ بھی صحیح ہو، چاہے وہ صحیح بخاری میں کیوں نہ ہو۔ اب اس روایت کو صحیح مسلم میں امام مسلم جو لائے ہیں وہ مطابعات میں لائے ہیں، آپ بے شک تحقیق کر لیں، تخریج اور تحقیق آپ خود کر لیں۔ اس صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو امام مسلم اس ابواب کے نیچے جا کر کے مطابعات اور مشاہدات میں جا کے یہ شواہد کے طور پر یہ روایت لائی ہے۔ تو پہلی بات ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ شواہد والی روایت صحیح ہی ہو۔ اب اس کی سند میں بات کرتے ہیں، تو اس کی جو سند ہے صحیح مسلم میں ان حاتم بن اسماعیل ان بکیر بن مسمار، لہذا بکیر بن مسمار جو ہیں، جو حاتم بن اسماعیل کہتے ہیں میں نے بکیر بن مسمار سے سنا، تو بکیر بن مسمار جو ہیں
پہلی بات ہے یہ کم درجے کے ثقہ راوی ہیں. آپ بے شک اسماء اور رجال کی جتنی کتب حدیث آپ جتنے بھی کتب اسماء اور رجال اٹھا کے دیکھ لیں، خود تحقیق کر لیں، بکیر بن مسمار کو ہر محدث نے جو ہے یہ راوی نظر کہا ہے، اس کی ان کو کم جو ہے درجے کا راوی کہا ہے، ثقہ راوی کہا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بکیر بن مسمار ہیں اس مرکزی راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ جو ہے نا اپنے اس قول میں منفرد ہیں. اب آپ کو پتہ ہے خبر واحد جو ہوتی ہے اس کے بارے میں قانون تو سب کو پتہ ہے اصول حدیث میں. اب یہ جو روایت ہے یہ آپ کو بخاری کے علاوہ، مسلم کے علاوہ، مسند امام احمد حنبل میں، مسند یعلا میں اور کنز العمال میں، طبرانی میں، ہر جگہ یہ مل جائے گی. کثیر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور اس کی جو اسناد اور جو لفظ ہے نا، یہ جو مسلم میں ہے بکیر بن مسمار کے جو لفظ ہے یہ کسی اور روایت میں نہیں ہے. لہذا اب اس روایت پر اعتراض صرف فقط مسلم شریف کے اندر اس روایت پر ہے، اور اس میں جو یہ لفظ ہیں ما منا کا انتا سبع اباطراب، یہ جو لفظ ہے نہ مسند احمد حنبل میں ہے اور نہ ہی مسند ابن یعلا میں ہے اور نہ ہی دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت میں ہے. صحیح ابن حبان میں بھی یہ لفظ نہیں ہے. اور جو اصول یہ ہے جب کوئی راوی ایک روایت کرے اور اس کے مقابلے میں باقی راوی بھی وہی روایت کریں اور اس جو باقی راوی زیادہ ہوں تو جو روایت باقی راویوں سے زیادہ راویوں سے کثیر راویوں سے روایت ہے اور فقط ایک راوی جو ہے ایک اس کے الگ متن کے ساتھ روایت کر رہا ہے، تو جو زیادہ کثیر راوی ایک روایت کو جو متفقہ الفاظ کے ساتھ روایت کر رہی ہیں تو اس کو لیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو منفرد راوی اور منفرد متن جو کسی اور راوی سے ثابت ہی نہیں ہے تو اس کو خبر واحد اور منفرد لفظوں کے ساتھ جو راوی روایت کرتا ہے اس کو نہیں لیا جاتا ہوتا. اور یہ بکیر بن مسمار کی جو روایت ہے اس کے اندر جو لفظ موجود ہیں کہ ما منا کا انت سبع ابطراب، یہ لفظ اسی سند کے ساتھ جو صحیح مسلم کی سند ہے نا، سیم اسی سند کے ساتھ احمد بن حنبل نے المسند اپنی مسند کے صفحہ 301 جلد نمبر 2 اور 1611 نمبر حدیث میں یہی روایت لکھی اور سیم یہی راوی اسی طرح کی سند، لیکن اس میں یہ لفظ نہیں ہے ما منا کا انت سبع ابطراب. اور کثیر راویوں نے اس کے روایت کیا لیکن ما منا کا ابطراب والی یہ لفظ ہے ہی نہیں اس میں. لہذا اس لفظوں کے ساتھ اس روایت کے ایک ہی راوی ہیں یہ مسمار، بکیر بن مسمار، اور یہ منفرد ہے اپنی الفاظ میں. ان کے مقابلے میں اور کوئی ایسا شواہد نہیں ملتے، مطابعات نہیں ملتی. لہذا یہ روایت اس اصول پر بھی کمزور، اور بلکہ اس روایت کو شاذ کہتے ہیں. یہ حدیث کیا غلطی ہوتی ہے جس میں راوی منفرد ہونا اپنے معاملات میں، اس روایت کو باقی اس کے مقابلے میں زیادہ راوی جو ہیں مختلف روایت کر رہے ہوں، اور جو راوی ایک اپنی روایت پیش کر رہا ہے وہ اپنی روایت میں منفرد ہے، اس کے مقابلے میں اس کی طرح کے کوئی اور کسی صحابی نے وہ روایت، کسی راوی نے وہ روایت کی ہی نہیں ہے. لہذا منفرد جو ہوتی ہے اس حدیث کو روایت شاذ کہتی ہیں. یہ حدیث کی ضعیف حدیث کی قسم ہے. اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو مشکات شریف کے یا صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر سے لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں. لہذا یہ حدیث شاذ بنتی ہے جو کہ ضعیف روایت کی کم درجے کی ایک روایت ہوتی ہے. لہذا یہ حدیث ضعیف ہے اصول محدثین پر. بے شک آپ خود تحقیق کر لیں تو کم ثقہ والا راوی جو روایت کر رہا ہے اس کو بعد میں لیا جائے گا. جو اعلیٰ ثقہ راوی جو ہے، اعلیٰ جو ہے مرتبے والے، وہ جب راوی روایت کرتے ہیں اس کو پہلے لیا جائے گا. لہذا اسی طرح کی جو روایت اور ہیں ان میں ما منا کا انت ابطراب کے لفظ موجود نہیں ہیں، سبا کے لفظ موجود نہیں ہیں. تو لہذا وہ جو لفظ ہیں فقط اس روایت کے اندر موجود ہیں، اور یہ روایت کمزور ہے اپنی طریق کے اعتبار سے. تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس روایت پر ہم نے اپنی گفتگو کلوز کر دی کہ یہ حدیث، یہ روایت ہر اعتبار سے متن سے لی جائے تو اس کا مفہوم ہی وہ نہیں ہے جو لیا جاتا ہے. اور اگر سند سے دیکھا جائے تو سند یہ روایت جو ہے شواہد کے طور پر امام مسلم لائے، اور یہ اپنی سند کے اعتبار سے بکیر بن مسمار کے
تعلق سے یہ ضعیف روایت ہے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.